فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں میں ریحان نامی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا تھا۔ باپ کئی سال پہلے ایک حادثے میں دنیا چھوڑ چکا تھا۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ریحان کو پڑھا رہی تھی۔ غربت اور مشکلات نے ریحان کو بچپن ہی سے سمجھدار بنا دیا تھا۔ ریحان اکثر رات کو موم بتی کی روشنی میں پڑھتا کیونکہ ان کے گھر میں بجلی اکثر غائب رہتی۔ جب باقی بچے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے وہ اپنی پرانی کتابوں کو سینے سے لگا کر خواب دیکھتا کہ وہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا، لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ ہمیشہ اسے حوصلہ شکنی کرتے۔ ارے ریحان، تم جیسے لڑکے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ مگر ریحان نے فیصلہ کیا تھا، میں رکوں گا نہیں چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ریحان نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ گاؤں کے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک گھریلو ملازمہ کا بیٹا بغیر ٹیوشن کے اتنا اچھا نتیجہ کیسے لا سکتا ہے۔ مگر یہ صرف آغاز تھا۔ انٹرمیڈیٹ کے لیے اسے شہر کے کالج میں داخلہ ملا، مگر کرایہ، فیس، کتابیں سب ایک بڑا مسئلہ بن گئے۔ ریحان نے دن میں کالج جانا شروع کیا اور رات میں ایک چائے کے ہوٹل پر برتن دھونا۔ تھکاوٹ، نیند کی کمی، جسمانی درد، سب کچھ برداشت کیا لیکن ہار نہیں مانی۔ ایک دن اس کا استاد کہنے لگا، ریحان، تم واقعی محنتی ہو، تم زندگی میں ضرور کچھ کر دکھاؤ گے۔ یہ جملہ ریحان کے لیے ایندھن بن گیا۔ ریحان نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر اسے مسترد کر دیا گیا۔ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا شاید لوگ صحیح کہتے ہیں، غربت کبھی جیتنے نہیں دیتی۔ مگر پھر اسے اپنی ماں کی وہ بات یاد آئی، بیٹا، اللہ انہی کو آزماتا ہے جنہیں وہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ریحان نے دوبارہ خود کو سنبھالا، دوسروں کے نوٹس مانگے، مزید محنت کی اور دوبارہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا۔ اس بار کامیابی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ایک سرکاری یونیورسٹی میں میرٹ پر داخل ہو گیا۔ یونیورسٹی کا ماحول مختلف تھا۔ جہاں امیر زادے بڑی گاڑیوں میں آتے تھے، وہاں ریحان روز پیدل آتا۔ کپڑے سادہ، جوتے گھسے ہوئے، مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے سیکھنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ کلاس کے بعد لائبریری، ویک اینڈ پر پارٹ ٹائم جاب، اور ہر سمسٹر میں فرسٹ پوزیشن۔ اس کے اساتذہ اسے نشان محنت کہنے لگے۔ ایک دن پروفیسر نے کہا، ریحان، تمہارے اندر لیڈرشپ ہے، تم صرف طالب علم نہیں، مستقبل کے لیڈر ہو۔ گریجویشن کے بعد ریحان نے نوکری کرنے کے بجائے ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک تعلیمی ایپ تھی جو دیہی علاقوں کے بچوں کو مفت آن لائن تعلیم فراہم کرتی تھی۔ وسائل نہیں تھے، موبائل فون پر کوڈنگ کرتا، یوٹیوب سے سیکھتا اور دوستوں سے مدد لیتا۔ شروع میں کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تھا، اسے پاگل کہا جاتا، یہ بھی کوئی بزنس ہے، مگر ریحان نے سنی انسنی کر دی۔ کامیاب لوگ کبھی نہیں رکتے، چاہے زمانہ روکنے کی لاکھ کوشش کرے۔ پہلا سال مکمل فلر تھا۔ ایپ نے کوئی فائدہ نہیں دیا، لوگوں نے انسٹال کر دی، فنڈنگ نہیں ملی۔ ریحان نے سوچا چھوڑ دے، مگر پھر اسے اپنے گاؤں کے بچوں کے چہرے یاد آئے جو اس ایپ کے ذریعے پڑھنا چاہتے تھے۔ اس نے ایپ کو دوبارہ ڈیزائن کیا، مزید بہتر مواد ڈالا اور فری لانس کام کر کے رقم اکٹھی کی۔ بالاخر ایک NGO نے اس کا پروجیکٹ اپنایا۔ ایپ وائرل ہو گئی، ہزاروں دیہی بچے اس سے مستفید ہونے لگے۔ ریحان کو ایک دن سرکاری تقریب میں مدعو کیا گیا۔ وزیر تعلیم نے اس کی محنت کو سراہا اور اسے یوتھ چینج میکر ایوارڈ اسے نوازا۔ وہی ریحان جسے لوگ کہتے تھے تم کچھ نہیں کر سکتے، آج اسٹیج پر کھڑا تھا لاکھوں کے سامنے۔ اس نے تقریر میں کہا، مجھے بار بار گرایا گیا لیکن میں ہر بار اٹھا، مجھے روکا گیا لیکن میں رکا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کامیاب لوگ کبھی نہیں رکتے۔ جب وہ ایوارڈ لے کر گھر آیا، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹا، تو نے ثابت کر دیا کہ محنت کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ ریحان نے کہا، امی، یہ سب اب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج ریحان ایک کامیاب سوشل انٹرپرینور ہے۔ وہ اپنے جیسے ہزاروں غریب طلباء کو مفت تعلیم دے رہا ہے۔ وہ ملک بھر میں لیکچر دیتا ہے، نوجوانوں کو ہمت دلاتا ہے اور کہتا ہے، رکنے والے کبھی جیتتے نہیں اور جیتنے والے کبھی رکتے نہیں۔
ریحان کی کہانی ایک سبق ہے، جو لوگ اپنے خوابوں کے لیے لڑتے ہیں، جو ہر دھکے کے بعد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو رونے کے بعد بھی مسکرا کر چل پڑتے ہیں، وہی کامیابی کے اصل حقدار ہوتے ہیں۔ اگر زندگی تمہیں گرا دے تو اٹھو، اگر لوگ تمہیں روکیں تو آگے بڑھو، کیونکہ کامیاب لوگ کبھی نہیں روکتے۔